سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25۔ سورۃ توبہ کا چوتھا رکو 10ویں بارے کا 10واں رکو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ حنین ایک وادی ہے جو طائف کے قریب ہے اور مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہی قبیلہ حوازن اور ثقیف سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ شریف کو فتح کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 16 رمضان کو مکہ شریف فتح ہوا، اور ایک روایت 20 رمضان کی ہے۔ مکہ شریف کی فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں قیام فرمایا۔ مختلف قسم کے قبیلے سرکار کی بارگاہ میں آتے اور وہ اسلام قبول کر کے جاتے۔ دین کی تعلیمات لوگ حاصل کر رہے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے کبھی 2 آدمی مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی 10 ہو رہے ہیں، کبھی 5 ہو رہے ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی شوکت اسلام کو عطا فرمائی کہ سینکڑوں کی تعداد میں پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو رہا تھا۔ اتنے میں یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ حنین کے مقام پر جمع ہو گئے، اور ارد گرد سے بھی کافر جمع ہو رہے ہیں، اور ایک جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ایک لشکر تیار ہو اور مکہ شریف پر حملہ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کافر کو جنگ کی تیاری کا موقع نہیں دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا، اور مسلمان مکہ شریف سے حنین گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 یا اس سے کچھ زائد تھی، اور کافروں مشرکوں کی تعداد 4,000 تھی۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ایسا ہے کہ جنگ میں اسلحہ بھی پورا ہے، گھوڑے بھی پورے ہیں، تلواریں بھی پوری ہیں، نیزے، تیر، کمان، ڈھال، زرہ، ہر چیز پوری ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ ہماری تعداد بھی کافروں سے 3 گنا زائد ہے۔ ہم 12,000 ہیں اور یہ صرف 4,000 ہیں، تو ہم آج ہرگز جنگ نہیں ہاریں گے، اور فتح صرف ہماری ہی ہے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے، تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنی افرادی قوت پر نظر نہ رکھیں، ہر وقت ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ بڑی شدید ہوئی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، اور لشکر جو کافروں کا تھا وہ بھاگا۔ کافروں کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور یہ کھلا میدان ہے، تو انہوں نے پلٹ کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ 4,000 کافر تھے،
ہزاروں تیر کافروں کی طرف سے آئے اور وہ تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اگر مسلمان اس میدان میں کھڑے رہتے تو وہاں کوئی رکاوٹ نہ تھی، تیر سیدھے مسلمانوں پر آ رہے تھے تو وہ تیر کھا کھا کے زخمی ہو کر شہید ہو جاتے، تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تاکہ تیروں کی رینج سے وہ باہر نکل جائیں۔ لشکر بھاگ پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت اور بہادری، سبحان اللہ۔ اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف 2 صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا، حضور پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ اپنی سواری کو لے کر کافروں کی طرف بڑھنے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے پر وہ صحابہ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے۔ میں نے یہ واقعہ اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی سنے ہیں اور پڑھے ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد، اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو بچے بچے کو اس نعرے سے پیار دیا کہ آج بچہ بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، تو 100 آدمی یا 200 آدمی بھی نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن ہل جاتا ہے۔ اللہ نے اس نعرے میں بڑی روحانیت رکھی ہے۔ تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ ذرا اس منظر کو ہم تصور میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر ہیں، حضرت عباس ساتھ میں ہیں، حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور کافر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کافروں کی طرف، اور حضرت عباس آواز لگاتے ہیں کہ آؤ اس طرف، تو 12,000 صحابہ کرام جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے، لبیک 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 کے نعرے لگا کر، تو حنین کے میدان میں کیا منظر ہوگا۔ آج استاد محترم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام اسی لبیک 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 کے نعروں کی یاد تازہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لبیک کے معنی ہوتے ہیں میں حاضر ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تو صحابہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے۔ تو ہم جب لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو اس کے معنی ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ کفار سے پھر جنگ شروع ہوئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ہاتھ میں سنگریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے اور فرمایا رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ تو یہ مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، بہت سے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا۔ بدر میں، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی نذیر، حدیبیہ کے مقام پر، غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے جگہ جگہ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی اور تم وہاں نہ ٹھہر سکے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر سکینہ اور اطمینان کو نازل فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنوں پر سکینہ اتارا، مسلمانوں پر تسکین اتاری کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے سے مسلمان دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جنہیں کافروں نے ابلق گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور اس جنگ میں انہوں نے قتال نہیں کیا، کافروں کو قتل نہیں کیا، قتال فرشتوں نے صرف غزوہ بدر میں کیا تھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا کہ پکڑے گئے، مارے گئے، ان کے بال بچے اور اموال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، یعنی توبہ کی توفیق دے گا، اسلام کی توفیق دے گا۔ چنانچہ حوازن قبیلے کے باقی لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، یعنی توبہ کی توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حنین والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والوں، مشرک نرے ناپاک ہیں، بالکل گندے اور ناپاک ہیں، یعنی ان کا باطن خبیث ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، اور یہ طہارت بھی نہیں کرتے اور نجاستوں سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ لہذا ہندو، عیسائی، یہودی، ان کی چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہندوؤں کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ پاکی کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح عیسائی، ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ یورپ سے، امریکہ سے جو بسکٹ، چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو عیسائی، یہودی بناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور پھر اکثر اگر آپ تحقیق کریں، ان چیزوں کے پیچھے مختلف قسم کے نمبرز، ای نمبرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ای نمبرز کو گوگل پر سرچ کریں تو بہت سارے ایسے ای نمبرز اس پہ لگے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی میں سور کی چربی ہوتی ہے، تو کسی میں سور کا کوئی اور جز ملا وہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو غیر ملکی کافر ملکوں کے بسکٹ ہیں، چاکلیٹ ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ مدینہ شریف میں بھی اس طرح کے چاکلیٹ اور بسکٹ دیکھے گئے کہ جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں حرام اجزاء ملے ہوئے ہیں۔
وہاں پہ نمبرز ہوتے ہیں، آپ سرچ کریں معلوم ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ وہاں کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ ایسی چیزوں پر پابندی لگائیں. جس طرح پاکستان ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے، وہ بھی اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں اسلام پر وہ عمل نہیں کرتے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے آئیں نہ عمرے کے لیے. اس سال سے مراد 9 ہجری ہے، اور مشرکین کے منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ان کو روکیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. یعنی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دیں گے تو بزنس کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو اللہ کرم فرمائے گا اور اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. حضرت اکرمہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا، اللہ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب ہوئیں، پیداوار کثرت سے ہوئی. حضرت مقاتل نے کہا کہ خطہ ہائے یمن کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولت خرچ کی. اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور آفات کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے، یعنی یہ جانے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد کرو، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی ذات کو انسان مانے، اس کی تمام صفات کو اور تنزیہات کو مانے، جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت نہ کرے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے، یعنی جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ پر بھی ایمان لانے والا نہیں. تو یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ باطل ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو جو رسولوں کا انکار کرے، کسی بھی رسول کا انکار کرے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا بھی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو نہیں مانتے. یہودی تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں، تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں. اور عیسائی حلول کے معتقد ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گیا، حلول کر گیا. تو جب ان کا عقیدہ ہی خراب ہے اللہ کے بارے میں، تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پر ایمان لانے والا صرف مسلمان ہے. یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و تنزیہات کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں. ایسے ہی یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں. اسی طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں. یہودی اور عیسائی تو بہت سے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، لہذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں نہیں. حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا. تو روم کے لوگ
وہ عیسائی تھے، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے جہاد کریں۔ اور ابھی ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ یعنی قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا، وہ لوگ جو ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے ان سے لڑیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ توریت اور انجیل کے مطابق جو عمل نہیں کرتے، ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان سے آپ جہاد کریں۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور سچے دین یعنی دین اسلام کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے، یعنی جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جو سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، ان سے آپ جہاد کریں۔ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر، یعنی جو اہل کتاب میں سے معاہدہ کرے اس سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، خراج لیا جاتا ہے، اس کا نام جزیہ ہے۔ یہ جزیہ نقد لیا جاتا ہے، اس میں ادھار نہیں۔ جزیہ دینے والے کو خود حاضر ہو کر دینا چاہیے، پیدل لے کر حاضر ہو، کھڑے ہو کر پیش کرے۔ اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے گا، اسی طرح مشرکین عرب کے علاوہ جتنے کافر ہیں سب سے جزیہ لیا جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مجوسی ہو۔ لیکن جو مشرکین عرب ہیں ان کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جزیہ لیا، عیسائیوں سے جزیہ لیا، لیکن مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کے جو رہنے والے مشرکین تھے ان کے سامنے دو ہی آپشن رکھے مشرکین عرب کے لیے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اسلام لانے سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذمی کافر جزیہ دے رہا ہے، مسلمان ہو جائے تو اب اسے جزیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ جس طرح مشرکین عرب کو مہلت نہ دی گئی اور کہا گیا یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور جو مشرک یا کافر ہیں لیکن عرب سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ مہلت کیوں دی گئی کہ وہ معاہدہ کر لیں اور اگر جزیہ دیں تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ تو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے جزیہ مقرر کرنے کی کہ کفار کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اسلام کی خوبیاں دیکھیں اور دلائل کی قوت دیکھیں۔ اور پرانی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی نعت دیکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع دیا جائے، وہ مشرب اسلام ہونے کا موقع پائیں، اس لیے ان کے لیے یہ مہلت ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یا تو یہ یہودی عیسائی اسلام قبول کر لیں یا پھر یہ سلو کریں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں۔ آج مسلمان اتنی پستی میں ہیں کہ اپنا دفاع مشکل ہو گیا، اپنے ملک کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ جب یہ حالات ہو گئے تو اب نکل کر کافروں پر حملہ کرنا،
اس کی طاقت مسلمانوں میں نہ رکھی، کیونکہ انہوں نے جذبہ جہاد کا درس نہیں دیا، شوق شہادت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وجہ سے مسلمان ان حالات سے دوچار ہیں۔ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں اور کئی ملکوں میں حالات خراب ہیں۔ عراق میں، شام میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہود و نصارہ کفار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیداری عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، اسلامی ممالک کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کافر ممالک ہیں ان کی قوتیں بھی ہمیں توڑنے کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔